نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، مسلمان کی کامیابی اس بات میں مضمر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمرانی کو جو اس کائنات پر اسے حاصل ہے پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کرے، اس کے ساتھ سچا تعلق قائم کرے، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اس کی وابستگی پرخلوص ہو، اخلاص پر مبنی ہو، اس میں کوئی غرض اور کوئی مفاد پیش نظر نہ ہو۔ پوری دل جمعی، اعتماد، طاقت اور قوت کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرے۔ اس نے جو انسانیت کی ترقی کے لیے پروگرام پیش کیا ہے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے، اور جو دین حق عنایت کیا ہے اسے دنیا میں غالب کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں استعمال میں لائے، طاقت اور قوت اس لیے خرچ کرے کہ وہ اللہ کی حکومت کو تسلیم کرتا ہے۔ دنیا میں انسان کی فطرت کہ وہ اپنے اجتماعی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے ایک نظام زندگی استوار کرتا ہے، ایک سسٹم بناتا ہے۔ مہذب انسانیت اپنی اجتماعی طاقت اور قوت پیدا کرنے کے لیے کسی نہ کسی نظام کے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں، سوائے ان مجنون اور پاگل لوگوں کے جو ذہنی طور پر مفلوج ہیں یا جسمانی طور پر معذور ہیں، یا جنگلوں میں وحشی قبائل۔ ان کو چھوڑ کر مہذب دنیا کسی نہ کسی نظام کے تابع ہے، کسی نہ کسی سسٹم کے تحت کام کرتی ہے، خواہ وہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہو، اپنی عقل سے سوچا ہو، یا انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے تناظر میں ہو۔ نظام زندگی کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرتا، اور ہر نظام زندگی میں یہ لازمی اور ضروری ہے کہ جس کو بھی منتظم اعلیٰ تسلیم کر لیا گیا اسی کے مطابق تمام امور سر انجام پائیں گے۔ نظم و ضبط اور ڈسپلن منتظم اعلیٰ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کا نام بادشاہ رکھ لو، اس کا نام صدر رکھ لو، وزیر اعظم رکھ لو، ڈکٹیٹر
اس کا نام رکھ لو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر رکھ لو، جوہری طور پر ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سربراہ مملکت کہہ لو، چیف ایگزیکٹو کہہ لو، قبیلے کا سردار کہہ لو، خاندان کا سربراہ کہہ لو، کسی شہر کا میئر کہہ لو، چیئرمین کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، نظام حکومت کی ڈور جس کے قبضے میں ہے، اس کے قائم کردہ ڈسپلن کو قائم رکھنا یہ ہر سسٹم کی بنیادی ضرورت ہے۔ دنیا میں عیسائی حکومتیں رہیں، یہودی حکومتیں رہیں، ہندو حکومتیں رہیں، حتیٰ کہ اخلاقیات کے پرچارک کنفوشیس کی حکومتیں اور اس کے ماننے والوں کی شہنشاہیتیں رہیں، یا آج جمہوریت کے نام پر طرح طرح کی اور رنگ برنگی حکومتیں معاشروں میں رہی ہیں، یا اس کے مقابلے میں دیگر نظام حیات قائم رہے ہیں۔ سرمایہ داری نظام ہو جو سرمایہ کے بت کا پجاری ہے، یا اس کے مقابلے میں سوشلزم یا کمیونزم ہو جو پرولتاریہ کی آمریت کے تصورات کے تحت انسانی زندگی کا نظام پارٹی ڈکٹیٹرشپ اور پارٹی سربراہ کے حکم کے ماتحت قرار دیتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے کہ ہر اجتماعی نظام میں اس اجتماعی نظام کی بنیادی طاقت جہاں مرتکز ہے، چاہے وہ پولٹ بیورو ہو، کیبنٹ ہو، جمہوری نظاموں میں وزراء کی کونسل ہو، اس کے متحد ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پوری کل انسانیت کی اجتماعیت کا عالمی نظام، اس کے قیام کے لیے، بین الاقوامی نظام بنانے کے لیے، اس کی عالمگیر حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے کون سے مرکز کو تلاش کیا جائے؟ سرمایہ کو، پارٹی ڈکٹیٹرشپ کو، کسی خاص خاندان، اس کی نسل کو، کسی خاص قوم کو، کسی خاص طبقے کو؟ ظاہر ہے کہ یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں خود اپنی ذات میں محتاج ہیں، ان کی اپنی زندگی، ان کی اپنی تخلیق، ان کی اپنی کارکردگی کسی اور کی محتاج ہے، ذاتی نہیں ہے، اپنے اختیار سے نہیں ہے۔ قرآن نے اللہ کے مقابلے میں جتنی بھی طاقتیں لوگ پوجتے تھے ان کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے دنیا میں کوئی چیز پیدا نہیں کی، بلکہ خود جو ہے وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے، جس کی تخلیق اپنے قبضہ قدرت میں نہیں، جس کے قبضہ قدرت میں ہے تو وہ تو محتاج ہے، وہ تو فقیر ہے، اس کی حکمرانی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اس کی حکمرانی تو ایک حد تک ہے بس، چاہے وہ کسی چھوٹے سے شہر کا بلدیہ کا چیئرمین ہو، یا کسی قبیلے کا سردار ہو، یا کسی پارٹی کا منتظم اعلیٰ ہو، کسی صوبے کا حکمران ہو، یا کسی ریاست کا، یا کوئی بین الاقوامی چودھری ہو، اس کی اپنی حیثیت زیادہ سے زیادہ اس حد تک ہے کہ وہ ظاہری نظم و نسق ایک درجے میں جو اس کا دائرہ ہے اس میں قائم کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اور تو کچھ نہیں۔ اب کل انسانیت کے لیے
کسی بھی مفاد سے بالا تر ہو کر، ذاتی اور گروہی مفاد سے بالا تر ہو کر کوئی بھی سسٹم نہیں ہو سکتا، چاہے شہنشاہیت بنا لو، جمہوریت بنا لو، ڈکٹیٹرشپ بنا لو، پولٹ بیورو قائم کر لو، پارٹی ڈکٹیٹرشپ لے آؤ، کیونکہ جو خود تخلیق ہے وہ محدود ذہن، اور جب وہ محدود ذہن ہے تو محدود ذہن سے اوپر نہیں اٹھ سکتی۔ اس کے ذہن میں کل انسانیت کے لیے ہر طرح کی وسعت، تمام نسلوں، قوموں اور انسانوں کے لیے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا جب نہیں ہو سکتا تو اس طاقت اور قوت کی کھوج لگانی چاہیے، جو طاقت اور قوت بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، تمام انسانیت کے لیے انسانی مفاد کا نظام تشکیل دے۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، کھوج لگانا، اس کی طرف سفر کرنا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے بچپن میں، ابھی چلنا پھرنا اسے آتا ہے، محتاج ہوتا ہے، گرتا ہے، پڑتا ہے تو فوراً ایک آسرے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے ماں باپ موجود ہوں تو بچہ حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، جی اعتماد کرتا ہے کہ یہ مجھے ہر تکلیف سے بچائیں گے۔ اور ہوتا بھی یہ کہ بچے کی جس قدر ضروریات اور تقاضے ہیں ان کی تکمیل اس کے ماں باپ کرتے ہیں۔ جسمانی ساخت بڑی ہوتی ہے اور وہ اپنے ذہنی افق کو، اپنی قوت عقلیہ کو سیکل کرنا چاہتا ہے، جوانی کی منزل پر قدم رکھتا ہے تو اس کو علوم چاہیے، تو وہ کسی استاذ کی تلاش میں ہوتا ہے جو اسے علم سکھائے۔ اس کی اب حاجت یہ ہے کہ کوئی اسے اعلیٰ علوم سکھائے جس سے اس کی زندگی میں تہذیب پیدا ہو، ترقی کرے۔ اس لیے ماں باپ کا سہارا چھوڑ کر اسکول، کالج، یونیورسٹی، مسجد، مدرسے کا رخ کرتا ہے، حالانکہ ایک زمانے میں اسے ماں باپ کے ساتھ لگاؤ تھا کہ وہ ہر وقت اس کا دامن پکڑے رکھتا تھا، لیکن اب وہ خود چل سکتا ہے، جسمانی طاقت اس کے اندر پیدا ہو گئی، اب وہ علم کے حصول کی لگن میں گھر چھوڑتا ہے، ماں باپ چھوڑتا ہے، اپنے ہی شہر میں ہے تو اپنے اسکول اور کالج میں جاتا ہے، ایک ایسے آدمی کی اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے استاذ کے، جو اسے ہنر سکھائے، جو اسے تعلیم دے، جو اس کے علمی افق کو روشن کرے، اس میں عملی صلاحیتیں اور سکلز منتقل کرتا ہے، تو وہ اس کا ممنون ہوتا ہے، استاذ سے محبت کا جذبہ جاگتا ہے۔ وہ محبت جو کل تک صرف ماں باپ کے لیے تھی، تو ماں باپ کی محبت کے ساتھ ساتھ استاذ کی محبت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے، اور آگے بڑھتا ہے، مزید ترقیات اسے چاہیے۔ تعلیم سے فارغ ہو گیا، اب اسے سوسائٹی میں فعال کردار ادا کرنا ہے۔ فعال کردار ادا کرنا بغیر نظم و ضبط اور ڈسپلن، بغیر امن و امان، تحفظ اور معاشی سسٹم کے نہیں ہو سکتی۔ جو معاشی سسٹم بنانے والا اور چلانے والا منتظم ہے، حکمران ہے، قبیلے کا سردار ہے، سوسائٹی کا نمائندہ ہے، وہ اس کے لیے ایک بہت اچھا خیر خواہی کا سسٹم بناتا ہے، جہاں اسے اچھی ملازمت ملے، اچھا اس کی معاشی ترقی کا راستہ کھلے، جہاں اسے امن و امان ملے، تو وہ ماں باپ کی محبت، استاد کی محبت کے ساتھ ساتھ اس حکمران، اس حکومت کا بھی ممنون احسان ہوتا ہے۔
اس کے ساتھ بھی ایک تعلق قائم کرتا ہے۔ ایک درجے میں اس نے اس کے لیے سوسائٹی کو ترقی دینے والا نظام بنایا، اچھے ہسپتال بنائے، تعلیم گاہیں بنائیں، سڑکیں بنائیں، ضروریات پوری کی، تو اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا، وہ بھی محبت شامل ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ حکومت ایک نسل یا ایک خاندان یا ایک علاقے کے لوگوں کے لیے کردار ادا کرے گی، لیکن انسان کا دماغ، اس کی علمی اور عملی ضروریات یہیں تک تو محدود نہیں ہے، وہ اس سے اوپر نکلنا چاہتا ہے، اس سے اوپر جانا چاہتا ہے۔ ہوتے ہوتے اسے ان انبیاء علیہ السلام کا تعارف ہوتا ہے، ان کی جماعتوں کا، جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کی سوچ رکھتے ہیں، سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئیں گے، ہر ایک کے لیے شفیق ہیں، ہر قوم کے لیے، ہر نسل کے لیے۔ تو جو کل انسانیت کے نفع کا ماحول بنائے گا تو ہی کسی قوم کا قومی نظام درست ہوگا، قومی نظام درست ہوگا تو تعلیمی ادارہ اور استاد درست ہوگا، وہ درست ہوگا تو خاندان اور ماں باپ صحیح ہوں گے، تو پورا ایک سسٹم ہے۔ اب اس کی ذہنی افق تلاش کرتی ہے اس ذات کو جو انسانیت کے دائرے سے اوپر اٹھ کر کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرے، اور وہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔ انسان کا علم محدود نہیں کہ صرف ماں باپ کی انگلی پکڑ کے مما پاپا کا بس اسیر ہو کر رہ جائے، وہ کبھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ صرف استاذ کے پاس 4-5 سال یا 16 سال آپ نے بنا لیے، پڑھتا ہی رہے ساری عمر، استاذ کا قیدی بن کر رہے، ہو سکتا ہے؟ یہ انسانی فطرت کے خلاف بات ہے۔ جیسے وہ ماں باپ کی ایک حد تک ضرورت پوری کرنے کے بعد ماں باپ کی چھتری سے نکلنا چاہتا ہے، استاذ اور کالج کی چھتری سے نکل کر عملی میدان میں آنا چاہتا ہے، ایسے ہی حکومت کی جو محدود دائرہ ہے اس سے نکل کر حکمران اعلیٰ ذات باری تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اس کی فطرت ہے، اور اس لیے فطرت ہے، اس کا بنیادی تقاضا ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایسا تعلق ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے اپنی پیدائش اور تخلیق سے لے کر اس دنیا کی پوری زندگی، موت کے بعد کے تمام برزخ کے جتنے بھی مراحل ہیں، پھر حشر اور اس کے بعد جنت دوزخ کے جتنے بھی، ہر مرحلے میں یہ محبت الہیہ کام کرے گی۔ ماں باپ کی محبت ایک دائرے پر جا کر رک جائے گی، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، معاملہ ختم، استاذ دنیا سے رخصت ہو گیا، کوئی رہنما اور مرشد چلا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت تھی وہ دنیا میں بظاہر موجود نہیں، لیکن اللہ تو ہر جگہ پر ہے، شاہ رگ سے بھی قریب، جس نے تمہیں حیات بخشی، تمہاری سانس کی ڈوری چل رہی ہے، کائنات کا پورا نظام چل رہا ہے، جس نے تمہارے ماں باپ دادے پردادے آدم تک سارے انسانوں کو پیدا کیا، زندگی دی، اور تمہاری آنے والی نسل کے اندر زندگی پیدا کی، جو اس کائنات کی زندگی ہے اس کے ساتھ تعلق اس کے ذہن کو روشن کر دیتا ہے۔ جتنے بھی دنیا میں نظام ہے فکر ہیں وہ ایک جگہ پر جا کر رک جاتے ہیں، اس سے اوپر سرمایہ داری نظام سرمایہ کے بت کا پجاری ہے، پورا کا پورا ڈھانچہ اس کی سیاست، معیشت، عدالت، تہذیب، کلچر، تمام تر اجتماعی اور انفرادی سرگرمیاں سرمایہ کے بت کے گرد گھومتی ہیں۔ سرمایہ کے مفاد کا سیاسی نظام، سرمایہ کے مفاد کا معاشی نظام، سرمایہ کے مفاد کا عدالتی نظام، تعلیمی نظام، مذہبی نظام، جتنے بھی نظام
ان تمام کا قبلہ و کعبہ ایڈم اسمتھ کے زمانے سے سرمایہ بن چکا۔ اس سے اوپر کیا ہے؟ خود سرمایہ کس نے تخلیق کیا؟ اور بھلا اس سے زیادہ فضول اور لغو بات کیا ہوگی کہ انسانیت کے لیے نظام بنانا ہے، اور انسانیت کے لیے جو نظام بنایا جا رہا ہے وہ انسانیت سے کمتر مخلوق کو مرکز مان کر بنایا جا رہا ہے۔ سرمایہ سونا چاندی ہے یا سونے اور چاندی کی نمائندگی کرنے والا زر ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس زر یا سونے چاندی سے خریدے ہوئے معدنیات ہیں یا اس کے ذریعے سے قبضہ کیے ہوئے قدرتی وسائل ہیں، یا درخت اور نباتات ہیں، یا حیوان ہیں، یا اسی سرمایے کے بلبوتے پر انسانوں کو یرغمال بنا کر ایشیا افریقہ کی منڈیوں پر قبضہ کر کے انسانیت پر غلامی مسلط کی گئی۔ اور کیا ہے؟ تو ایک اعلیٰ انسان وہ اپنے سے کم تر چیز کے گرد گھومے، اس کے مفاد کے لیے کام کرے، اس سے بڑی بد تہذیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خرابی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ چیز، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، جو اس کائنات کی مخلوقات میں سب سے پست ترین ہے، ارتقاء کے مراحل خود یورپین فلاسفر بیان کرتے ہیں کہ ارتقاء کے مراحل میں انسانیت تمام مخلوقات سے زیادہ اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ کے لیے نظام بنانا ہے اسفل کی بنیاد پر، زر کی بنیاد پر، کیپٹل کی بنیاد پر۔ اس سے بڑی بدتر بات کیا ہو سکتی ہے؟ جی، تو آپ دیکھیے کہ پست ترین صورتحال اس کے اسیر۔ اسی طرح انسانوں کی کوئی جماعت اپنے خیال کے مطابق جتنی زیادہ بڑی انقلابی ہو جائے تو ایک حد تک انقلابی ہو سکتی ہے، اس کی پارٹی ڈکٹیٹرشپ، ایک طبقے کی مخصوص آمریت، تجربہ پچھلے 100 سال کا سامنے آ گیا کہ وہ ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے۔ کیوں؟ کہ جب اس مزدور پر، اس پرولتاریہ کے پاس حکومت آتی ہے، پیسہ آتا ہے، تو اس کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، سرمایہ دار کی جگہ وہ لے لیتا ہے۔ کل تک جو سرمایہ دار تھا جس سے حکومت چینی تھی، انقلاب برپا کیا تھا، وہ دولت اور خزانے اور حکمرانی کا مزہ جب اس انقلابی جماعت کے لوگوں کے پاس آتا ہے تو طاقت کا ارتکاز، تکبر پیدا کرتا ہے، ظلم پیدا کرتا ہے، انسان دشمنی پیدا کرتا ہے، کیونکہ محدود سوچ۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آگے چل کر خود وہ کیا ہے؟ ایک ایسا تھیسس بن جاتا ہے جس کا اینٹی تھیسس ضروری ہوتا ہے، خود جدلیاتی فلسفے کے تحت بھی۔ جس فلسفے کی بنیاد پر مارکس سرمایہ اور کیپٹل کی دشمنی کا نظریہ دیتا ہے، وہی کل کو چل کر ایک نیا تھیسس بن گیا، پھر اس کا اینٹی تھیسس چاہیے، اور اگر ایک وقت کے لیے دونوں کے کراس سے سنتھیسس وجود میں آیا ہے تو پھر ایک تھیسس بن جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ مسئلے کا حل ہو نہیں، خواہ یہ کتنی بڑی سے بڑی انسانی جماعت آ جائے، مخلوق ہے، محدود ہے، اور محدود کوئی بھی ہو، مذہب کے نام پر حکمران بننے والے بھی مذہبی اخلاقیات اگلی نسل میں فارغ کر کے وہ خود مذہبی پاپائیت قائم کر لیتے ہیں۔ سوشلزم اور کمیونزم کے نام پر بھی حکمران بننے والے پارٹی ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر اسی پاپائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جو ایک زمانے میں قیصر کی
عیسائی حکومتوں نے قسطنطین اعظم کے بعد سرمایہ پرستی کی بنیاد پر مذہبی پاپائیت قائم ہو گئی تھی، وہ عیسائیت کی بنیاد پر تھی، یہ کسی اور نقطۂ نظر سے۔ کیا فرق ہے اگر زار روس کی بنیاد پر آمریت قائم ہو تو ناجائز ہو، اور اگر سوشلزم کے نام پر آمریت قائم ہو تو وہ جائز ہو جائے؟ کیا فرق ہے دونوں؟ آپ دیکھیے کہ اس کا حل توڑ سوائے اس کے نہیں ہے کہ حکمران اعلیٰ سوائے ذات باری تعالیٰ کے کسی کو نہ مانا۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ میں جو خطبے میں پڑھی، کہا اس ذات کا تعارف کراتے ہوئے، هو الحی، وہ زندہ ہے۔ حی اس زندہ کو کہتے ہیں جس کی زندگی کسی سے مستعار، کسی سے ادھار لی ہوئی نہیں ہے، کسی دوسرے کی محتاج نہیں ہے، از خود ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، دنیا بھر کی تمام زندگیوں کا مرکز حیات وہ ذات ہے، جس نے بغیر کسی مادے کے پہلے مادہ بنایا، پھر اس سے تخلیقات کی، پھر اس کی تدبیرات کی، اور پھر اس کی بقا کا ایک جامع دین اور پروگرام انبیاء کے ذریعے سے دیا، حتیٰ کہ اس میں انبیاء علیہم السلام کی ذاتی اور طبعی خواہشات، اس کا راستہ بھی روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تھی، اور اپنے کارکردگی اور کردار کے اعتبار سے خواہش ٹھیک تھی کہ جس چچا نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کی، ہر مشکل موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا، دادا کے دنیا سے جانے کے بعد جس یتیم کی چچا نے پرورش کی، ابو طالب نے، 8 سال کی عمر سے لے کر اگلی زندگی کا 30-35 سال، 40 سال تقریباً، جس نے ہر اہم موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا، ہر مصیبت سے بچایا، ہر تکلیف سے بچایا، تو خواہش تو بنتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں کہ ابو طالب ایمان والا ہو جائے۔ اسی لیے اسی خواہش کے پیش نظر ابو طالب کے موت کے وقت قریب جا کر کہا، چچا جان ایک دفعہ آہستہ سے ہی میرے کان میں کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو میں مانتا ہوں، ان بتوں کا انکار کر دو، میں گواہی دوں تو صحیح اللہ کے سامنے کہ یہ مومن ہے۔ لیکن اللہ نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت رکھتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ کی خواہش، آپ کی محبت کی بنیاد پر تو انسانی خواہشات کا دائرہ جس دین نے سرے سے ختم کر دیا، ابراہیم علیہ السلام جو اس دین کے انسانیت کے امام ہیں، انی جاعلک للناس اماما، باپ سے بڑھ کر اور کون ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے بھی کہا تھا جب دھکے دے کر وہ گھر سے نکال رہا تھا کہ میں تیری مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، تیری ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے واضح طور پر حکم دے دیا کہ ابراہیم بہت نرم دل آدمی ہے، لأواہ حلیم، بہت بردبار ہے، اس لیے انہوں نے
اپنے باپ سے اس محبت کی وجہ سے استغفار مانگا تھا، اور اللہ پاک جو ہے کسی کی خواہش کی بنیاد پر اس طرح استغفار قبول نہیں کرتا۔ اس نے خود اپنا اس کا کردار کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس دین میں خود انبیاء علیہ السلام کی محبتیں اور خواہشیں وہ بھی اس کے اندر داخل نہیں ہونے دیں، بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام کو موقع دیا۔ ابراہیم کے باپ پر پوری حجت ابراہیم علیہ السلام نے عقلی طور پر پوری کی، بار بار خطاب کر کے کہا یا اباتی لما تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ کیوں شیطان کی پوجا کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو اس طاقتوں کو مانتے ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتے، نہ نفع نقصان دے سکتے؟ جتنی ممکنہ عقلی دلیلیں باپ کو دی جا سکتی تھی ابراہیم علیہ السلام نے وہ دی، جتنے ممکنہ پہلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے کر سکتے تھے کیا آخری وقت تک۔ لیکن جب انہوں نے اپنی آزاد مرضی سے اس اعلیٰ علم کو قبول نہیں کیا، اللہ کی حکمرانی نہیں مانی، تو اللہ نے کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو حکمران شریک کے طور پر مانا، کسی لات منات عزا، ہاں جی، کسی قیصر و کسریٰ، کسی فرعون نمرود شداد حامان، کسی امریکہ، کسی دوسری طاقت اور قوت کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، کبھی معاف نہیں کرو۔ اور یہ ایسا اعلیٰ ترین اصول بیان کیا کہ اس اصول میں کسی کی بھی کوئی رعایت نہیں، تو جس کی حکمرانی اصولوں پر قائم ہے، سسٹم کے مطابق نظام بنا دیا، یہ ہے الدین، دین الحق، سچا دین، کہ جو معیار، جو کرائیٹیریا، جو اصول، جو ضابطے، جو سسٹم بنائے ہیں وہ سب پر اپلائی ہوں گے۔ ان اصولوں کی خلاف ورزی میں چور دروازے، چاہے سرمایہ داری نکالے، چاہے سوشلزم نکالے، چاہے یہودی نکالیں، عیسائی نکالیں، مسلمان نکالیں، مولوی نکالیں، پیر نکالیں، اس کی مداخلت کی اجازت نہیں۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ جب حکمرانی اس کی ہے اور باقی کسی کی حکمرانی نہیں ہے، الوہیت کا دعوے دار کوئی بھی ہے، فرعون کہے کہ انا ربکم الاعلی، کوئی پارٹی کہے کہ یہ ہماری آمریت اور طاقت ہے، کوئی نمرود، کوئی شداد، کوئی قیصر، کوئی دنیا کی سپر طاقت، تو مسلمان سے کہا کہہ دو هو الحی لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارو خالصتاً، مخلصین لہ الدین، اپنا سسٹم، اپنا دین، اپنا نظام خالص اسی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس دین میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ اور مکسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دین کسے کہتے ہیں عربی میں؟ دین کہتے ہیں سسٹم، نظام، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، دایانہ مادہ، جزا و سزا کے مسلمہ قوانین پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے قرضے کو دین کہتے ہیں عربی میں، اور قرضہ وہ ہوتا ہے کہ جتنا لیا ہے اتنا آپ کو واپس دینا ہے۔ جزا و سزا کا ایک عالمگیر نظام جس کے قوانین بالکل پرفیکٹ انسانی بھلائی کے لیے،
اس میں کسی کی کوئی روح رعایت نہیں، وہ حقیقی دین کہلاتا ہے، دین الحق۔ اور اس کے مقابلے میں دین الباطل وہ ہوتا ہے کہ سزا و جزا کا ایسا نظام کہ جس میں چور راستے تلاش کر رکھے، ہیلے بہانوں سے ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داریاں، آمریتیں، مفادات مخصوص طبقے کے لیے، خواہ وہ سرمایہ داری عنوان سے ہو یا سوشلسٹ عنوان سے ہو، کسی بھی عنوان سے، مزدوروں، کسانوں، محتاجوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا جو بھی چوری پر مبنی نظام ہے وہ دین الباطل۔ حکمرانی کا ایسا نظام جو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، انسانیت کے لیے کردار ادا نہیں کرتا، وہ دین الباطل، غلط نظام۔ کیونکہ ہر نظام کی ذمہ داریاں دو ہیں، ایک امن اور ایک معاشی خوشحالی۔ امن بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب تمام کے لیے، اور معاشی خوشحالی بھی تمام لوگوں، امن و امان کا نظام کا قائم ہونا، معاشی خوشحالی کا نظام بننا۔ اس میں کسی اور طاقت کی مداخلت، اور جس مداخلت کے ذریعے سے سسٹم اپنے مفادات حاصل کرے، سسٹم چلانے والا عیاش طبقہ، اس لیے قرآن حکیم نے ملا اور مترف، جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار، ان کے خلاف کھل کر قرآن نے آواز بلند کی ہے۔ ان سرمایہ پرستوں کے خلاف کہا، الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، جو سونے چاندی پر، خزانے پر مسلط ہو کر بیٹھ گئے، اجارہ داریاں بنا لی۔ ان مولویوں اور پیروں کے خلاف بھی ببانگ دول اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پیر، کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس، لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، کیونکہ دین بدنام ہوتا ہے۔ لوگ کہیں گے اچھا یہ مولوی صاحب یہ کر رہے ہیں، یہ پیر صاحب یہ کر رہے ہیں، یہ تو دین کا نظریہ ہو گیا، اسلام کا نظریہ ہوگا، اس طرح کون اسلام کے پاس آئے گا؟ راستہ روک دیا انہوں نے، یصدون عن سبیل اللہ۔ کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت مال نے، کثرت علم کے گھمنڈ نے، کثرت طاقت نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا۔ مکی صورتیں جتنی بھی ہیں وہ انقلاب کا بنیادی پیغام دیتی ہیں۔ انہ لحب الخیر لشدید، یہ مال کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، شدت کے ساتھ اس کے اندر مال کی محبت ہے۔ اس لیے بلال کو، صہیب کو، ان مظلوموں کو جو مکہ کی سوسائٹی میں دبا کر رکھ دیے گئے تھے، ان سے کہا اٹھو، جی پہلی صورت میں انقلاب کا اعلان کر دیا، اٹھو کہ کلا لئن لم ینتہی، اگر یہ ظالم ظلم سے باز نہیں آتا تو اس کے بال پکڑ کر گھسیٹ لو، لنصفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، اس کی پیشانی جھوٹی ہے، مجرم ہے، مت گھبراؤ۔ بلال جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یاسر جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صہیب رومی جو پردیسی ہے قریش کے ہاں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو کہا اٹھو، اور اٹھ کر ان کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹ لو۔ اور دنیا نے دیکھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر وہی بلال ہیں جو امیہ ابن خلف، جس کے وہ غلام تھے، اس کا راستے سے خاتمہ کرتے ہیں۔ تفسیر امام بخاری نے حدیثوں میں بیان کی، وہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معاذ اور معوذ، کاشتکاروں کے بچے، ابو جہل پر حملہ آور ہوتے ہیں اور گردن کاٹ کے ایک طرف کر دیتے ہیں۔
ابو جہل بہت روتا اور پیٹتا ہے، بخاری میں الفاظ ہیں، ابو جہل کہتا ہے کاش کہ مجھے کوئی سردار قتل کرتا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا کہ کاشتکاروں کے جو دو حقیر کسانوں کے بچے انصاری اور مدینہ والے کاشتکار کہلاتے تھے نا، کہا اس کے الفاظ ہیں، گردن کٹ رہی ہے، لو غیر اکار قتلونی، کاش کہ مجھے کاشتکاروں کے بیٹے قتل نہ کرتے۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشتکاروں کے کسانوں کے دو بچوں سے میری گردن کٹوا دی۔ کوئی دلیر اور بہادر مجھے کاٹتا تو بات بھی تھی، لوگ کہتے تھے مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا، دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مجھے گرا لیا۔ یہ ہے وہ انقلاب کہ وہ سرمایہ پرستی اس کا سرے سے خاتمہ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریشی بھائی ہے، ابو لہب سگا چچا ہے، لیکن قانون اور ضابطے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ کی حکمرانی کو نہیں مانتا، راستے سے ہٹا دو۔ یہ وہ انقلابی نظریہ جو انبیاء علیہ السلام نے انسانیت کے سامنے رکھا، اس کے لیے کہا فادعوہ مخلصین لہ الدین خالصتاً، دین کی اساس پر، دین میں خلوص کرتے ہوئے ہی فادعوہ، اللہ کو پکارو، اللہ کو بھی پکارو، ساتھ دوسروں کو بھی پکار لو، جی امریکہ کو بھی پکار لو، سرمایہ داروں کو بھی پکار لو، جاگیرداروں سے بھی یارانے گاٹھ لو، حکمران ظالم طبقوں سے بھی دوستیاں لگاؤ، اور اللہ اللہ بھی کرو۔ یہ دو چیزیں کیسے جڑ سکتی ہیں؟ مولانا سندھی کہتے ہیں نہیں جڑ سکتی۔ انقلاب کی بنیادی فطرت ہے کہ ایک مسلمان جب اللہ پر اعتماد پیدا کرتا ہے، مخلصین لہ الدین ہوتا ہے، تو وہ جو انسانیت کا عالمگیر قانون ترقی کا دین نے دے دیا، اس کی مخالفت جو بھی کرے اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ صحابہ کا یہی حال تھا۔ حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری یہ آیت اکثر پڑھا کرتے، صحابہ کی خصوص، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ تم صحابہ جیسی کبھی جماعت نہیں پاؤ گے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، ان کا باپ بھی ہو، ان کا بیٹا بھی ہو، ان کا رشتہ دار بھی ہو، ان کا خاندان بھی ہو، اس کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں۔ صحابہ کی یہی تو خصوصیت۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل پر ایمان لکھ دیا گیا۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، خالص دین اسی کے لیے کر لو، اسی کو پکارو۔ گویا کہ مسلمان جماعت سے کہا گیا کہ وہ حی ذات جس نے تمہارے اندر زندگی پیدا کی، اور اس زندگی کا لازمی اثر یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک سسٹم اور نظام تجلیات قرآنیہ کی صورت میں دیا۔ دین کا مرکز اور محور قرآن حکیم ہے، اور قرآن حکیم کی تکمیل کرتے وقت صاف اعلان کر دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تمہارے لیے آج دین مکمل کر دیا، نعمت مکمل کر دی، اور اس دین پر اللہ نے اعلان کر دیا میں راضی ہوں۔ تو اس سسٹم، اس دین، اس نظام کو مخلصانہ طور پر اس نظام بنانے والی اس حیات بخش ذات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، فادعوہ، اسی کو پکارو جس نے یہ دین دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا بھر کی تمام حکومتوں کے اوپر اس بین الاقوامی حکومت جو ذات باری تعالیٰ کی ہے، جو پوری کائنات پر حکمران ہے، اس کو پکارو، اور جو حکومتوں کے تمام مفادات سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف
اللہ کے تعلق سے کسی بھی ذمہ داری کو نبھائے گا وہ فراڈ کرے گا، بددیانتی کرے گا، طبقاتی نظام بنائے گا، سرمایہ پرستی کا نظام بنائے گا؟ نہیں۔ ایک افسر کا کسی کام میں ذاتی مفاد نہیں ہے تو میرٹ پر فیصلہ کرے گا نا، جو اس کے پاس درخواستیں آئی ہوئی ہیں، جو اس کے پاس فیصلے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ذاتی تو کوئی مفاد ہے نہیں۔ جب ذاتی مفاد نہیں ہے تو ان میں جو معیار ہے، اور جبکہ اس کی ذمہ داری بھی ہو کہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام کے لیے یکساں طور پر کردار ادا کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال آتا ہے مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں، تو تمام کو برابر برابر پیسے دیے۔ پہلے سال جتنے بھی لوگ تھے تمام کو مساوی پیسے دیے، 7 دینار کے قریب پہلی دفعہ، اور دوسری دفعہ 25 یا 27 دینار کے قریب تمام کو۔ تو لوگوں نے آ کر کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لوگوں نے اس انقلاب کے لیے کسی نے زیادہ کام کیے ہیں، کسی نے تھوڑے کیے ہیں، تو دنیا بھر کا اصول ہے کہ جس نے محنت زیادہ کی ہوئی ہو اس کو معاوضہ زیادہ ملنا چاہیے۔ ایک وہ ہیں جو مکے کے زمانے سے آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے، ان کو 20 22 23 سال ہو گئے اس انقلاب کے لیے خدمت سر انجام دیتے ہوئے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، ایک وہ ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے تھے، اور ایک بالکل آخر میں فتح مکہ کے موقع پر آئے۔ تو کم از کم محنت کے مطابق ان کا معاوضہ کم زیادہ ہونا چاہیے۔ بدری صحابہ کو زیادہ دیا جائے، دوسروں کو اور دیا جائے، ان کے درجات کا فرق ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے سبھی کو ایک ہی برابر دے دیے، تو کیا تاریخی جملہ کہا ابو بکر صدیق نے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتاب الخراج میں جو معاشیات کی پہلی کتاب، تحریری کتاب اس وقت دنیا میں موجود ہے، اس سے پہلے کوئی تحریری معاشیات پر کوئی کتاب لکھی ہوئی اس وقت موجود نہیں ہے۔ اس میں لکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ جملہ فرمایا، ھذا معاش فالاسوۃ فیہ خیر من الاسرہ، یہ دنیاوی معاش کا معاملہ ہے، اس میں مساوات بہتر ہے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے سے، خیر من الاسرہ۔ باقی رہی تم نے یہ بات کہی ہے کہ فلاں نے زیادہ خدمات دی، فلاں نے کم دی، اما ما ذکرتم من السوابق والقدم والفضل فانما اجرہ علی اللہ، کسی نے آگے بڑھ کر بڑے کام کیے ہیں، کسی نے زیادہ لمبا عرصہ کام کیا، اس کا اجر اللہ سے ملے گا۔ دنیا میں معاملہ ایسا نہیں، دنیا میں تو جو تقسیم ہوگی وہ مساوات پر مبنی ہے۔ تو آپ بتلائیے وہ دین جس نے مساوات کی بنیاد پر چیزوں کی تقسیم کا نظام بنایا، اور اگر جن صحابہ نے یہ درخواست بھی کی تھی وہ بھی اس لیے نہیں تھی کہ سرمایہ داروں کو زیادہ دو، حکمرانوں کو زیادہ دو، نہیں، اس لیے تھی کہ جنہوں نے زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں، جس نے محنت زیادہ کی ہے، جس کی جدوجہد زیادہ ہے، تو اس کی مزدوری زیادہ بنتی ہے، اس کو مزدوری اتنی زیادہ ملنی چاہیے۔ یہ کوئی غیر قانونی مطالبہ ان کا نہیں تھا، اس لیے عمر فاروق کے نے اپنے زمانے میں ان کے اس مطالبے کو مان لیا کہ چلو ٹھیک ہے، جنہوں نے زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں ان کو زیادہ پیسے دینے چاہیے، تو دیے انہوں نے۔ لیکن چند سالوں بعد جب اس کے نتائج غلط نکلنا شروع ہوئے، عمر فاروق نے بھی اعلان کر دیا کہ آئندہ یہ سارا نظام ختم کر دیا جائے گا، بیت المال سے تمام کو برابر ملے گا۔ جی آپ دیکھیے کہ یہ وہ نظام ہے جس میں صرف اور صرف انسانی ضروریات کا لحاظ رکھ کر اللہ کے احکامات کے مطابق نظام قائم کرنے کا معیار، اس معیار نے انسانیت کی ترقی کا نمونہ قائم کیا۔ تو کہا فادعوہ مخلصین لہ الدین،
اور جب ایک آدمی کا قلب ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ایسا وابستہ ہو جائے، اس کو پکار پکار کے، اس کو اس کو اپنے دل میں یاد کر کر کے، اس حیات دینے والی ذات کے ساتھ اس کا دل زندہ ہو جائے، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اور وہ نظام قائم ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کہا کیا کہ والحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو پورے جہان کو پالنے والا ہے۔ یہ جو دنیا کے پالنے والے رب کا دعویٰ کرنے والے ہیں، انا ربکم الاعلیٰ، فرعون جیسے، ان کی ربوبیت تو چند سالوں کی ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی حکمران ہوگا 50 سال کا، 100 سال کا، بس اس کے بعد کا مر کب گیا، پھر کون پالے گا؟ پچھلے جب سے دنیا میں اس کرۂ ارض پر انسانیت آباد ہے، کتنے ہی بڑے بڑے خدا آئے، فرعون آئے، سب چلے گئے۔ انسانیت کی پرورش کرنے والی ذات اگر ہے تو وہ صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو ہر قابل تعریف، جو بھی دنیا میں قابل تعریف چیز ہے، اس تعریف کے پیچھے ربوبیت خداوندی کا کردار ہے۔ اس لیے جب اللہ کے ساتھ اس کے دین کے غلبے اور اس کی حکمرانی کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد کی تو اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں، ساری مدح و ثنا صرف اور صرف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین۔ یہ وہ بنیادی پیغام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو آخر میں اس کو الحمدللہ رب العالمین بھی ضرور پڑھنا چاہیے، اس آیت کے مطابق۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس کا نام لینے کی توفیق دی۔ اب اس کو اصول اور ضابطہ بنا کر وہ اللہ والے جو انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، جو اصل اور اوریجنل خانقاہیں ہیں، وہ یہی تو محنت کراتے ہیں۔ یہ جو گردن گھما گھما کر لا الہ الا اللہ کی تعلیم و تربیت سکھائی جاتی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی حکمرانی سے آزاد ہو جائے، توحید ان کے اندر پیوست ہو جائے، اور اس کی بنیاد پر مخلصین لہ الدین، دین کے غلبے کا نظریہ ان کے اندر پورے خلوص کے ساتھ آ جائے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اس لیے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ میرے اندر جو انقلابی نظریہ پیدا ہوا وہ اس کلمہ طیبہ کی تلقین کا اثر ہے جو میرے پیر و مرشد حضرت مولا حافظ محمد صدیق برچنڈی والوں نے مجھے کلمہ طیبہ تلقین کیا تھا، میرے دل سے کھرچ کر نکال دیا تمام وہ خدا جو اللہ کے علاوہ خدائی کے دعوے دار بن رہے تھے، چاہے وہ ہندوؤں کے بت تھے یا کوئی سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی طاقت اور قوت تھی، خواہ وہ ہندوستان کی انگریزی حکومت تھی، سامراج تھا، یا کسی بھی خطے پر کسی راجے مہاراجے اور نواب اور کسی شہنشاہ کی حکمرانی سے دل سے صاف کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کلمہ توحید کے اس بنیادی جذبے کو جلا بخشی۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس سرور نے اس کو رخ دیا کہ اس نظریہ توحید کی اساس پر اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ مل کر دین کے غلبے کی جدوجہد نہ بھی کرے تو تم اکیلے میدان میں نکل کھڑے ہو، عزم پختہ ہونا چاہیے۔ اور مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ جب میرے قلب میں پیوست ہو گیا حضرت شیخ الہند کی صحبت سے، تو میں دنیا بھر میں گھوما، افغانستان میں 7 سال رہا، ماسکو گیا، استنبول گیا، سوئٹزرلینڈ گیا، عرب میں جزیرۃ العرب رہا، مکہ مکرمہ رہا، کسی جگہ پر بھی میں کسی سامراجی طاغوتی قوت سے مرعوب نہیں ہوں۔ اس نظریہ توحید نے غلبے کی سوچ ایسی پیدا کر دی، ہر مقام پر کسی حکمران کا کوئی روب نہیں،
ورنہ ایک غیر مسلم خاندان میں پیدا ہونے والا بچہ جس کے پیچھے نہ کوئی طاقت، نہ کوئی قوت، نہ خاندان کا کچھ، وہ تعلیم و تربیت حاصل کرتا ہے ایسے پیر و مرشد سے جس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ مولانا سندھی کہتے ہیں دلی میں مجھے شیخ الہند نے ہندوستان کے ٹاپ لیڈرشپ جو آزادی اور حریت کی تھی اس کے ساتھ میرا تعارف کرایا، اور جب میں کابل پہنچا تو امیر حبیب اللہ خان حکمرانوں تک، حتیٰ کہ جرمنی کا وفد اور ترکی کے وفد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سمجھانے کا ملکہ، اپنی بات منوانے کی اہلیت اور صلاحیت میں نے مانی۔ ماسکو پہنچا تو وہاں کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا موقف واضح کیا۔ جی ڈوما میں پہنچتے ہیں، وہاں نماز کا وقت ہو گیا، مولانا سندھی کھڑے ہوئے، اذان دی اور اپنی نماز پڑھی۔ سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، ہماری پارلیمنٹ میں، ہمارے علاقے میں آ کر ہم تو مذہب کے نمائندوں کو تسلیم نہیں کرتے، یہ کون مولوی آ گیا ہے؟ مولانا کو کوئی پرواہ نہیں، اپنی کھل کر عبادت کی، اور پھر اگر جو انقلابی لے کر گئے تھے انہوں نے کہا ان سے خود ہی پوچھ لو کہ کیوں یہ آپ نے کام کیا۔ مولانا سندھی نے جو تقریر کی، دلائل دیے کہ کیوں فطرت انسانی تقاضا کرتی ہے کہ وہ ایک شہنشاہ مطلق کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ استنبول پہنچتے ہیں تو مصطفیٰ کمال عطا ترک جو ترکوں کا عطا ہے، بابا قوم، انقلاب لا چکا ہے، خلافت ختم کر چکا ہے، ترک اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ مولانا سندھی مذاکرات ہوئے تو جو علمی غلطیاں ہندوستان کے بارے میں کمال مصطفیٰ عطا ترک میں تھیں، مولانا سندھی نے کہا کہ آپ نے جغرافیہ ہی نہیں پڑھا ہندوستان کا، لو پہلے وہ گزٹیئر پڑھو، سروے آف انڈیا، پھر مجھ سے بات کرنا۔ جی کسی سے کوئی گھبراہٹ نہیں۔ تو وہ ہمت، وہ طاقت اور وہ قوت نظریہ توحید سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ بات مخلصین لہ الدین ایک غیر مسلم بچے کے مسلمان ہونے کے بعد اس کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے، تو جو اپنے آپ کو جدی پشتی مسلمان کہتے ہیں ان کا حال کیا ہونا چاہیے؟ وہ جب یہ کہیں گے مخلصین لہ الدین تو ان کے قلب میں بھی تو یہ چنگاری بھڑکنی چاہیے نا۔ اور جب مولانا سندھی اس پورے سفر سے پہنچتے ہیں حرم میں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، والحمد للہ رب العالمین، اس کی حمد و ثنا، اور پھر بھی آرام سے نہیں بیٹھتے۔ حرم چھوڑا، مکہ چھوڑا، اس لیے کہ اس ملک میں آ کر ہندوستانیوں کی ترقی کا جو نظام ممکنہ طور پر مخلصین علیہ الدین بن سکتا تھا، اس کے لیے حرم چھوڑ کر یہاں کے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے یہاں تشریف لے۔ یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ شعور ہے جو نظریہ توحید نے پیوست کر دیا عبید اللہ سندھی نے۔ آج بڑا المیہ ہے کہ مسلمان جو رسمی طور پر مسلمان ہے، حلق سے اوپر اوپر کلمے پڑھتا ہے، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کے نتیجے میں جو انقلابی شعور، فہم و بصیرت، جذبہ ایک نوجوان میں پیدا ہو سکتا ہے، اس کو اس سے کاٹ دیا گیا، الٹا پروپیگنڈا کر کے ان سچے لوگوں کے خلاف ذہنوں کو مسموم کیا جاتا ہے، اور وہ سب سامراجی ایجنٹ، سرمایہ داروں کے اعلی کار، جاگیرداروں کا دامن اٹھائے رکھنے والے سرمایہ داروں کے ایجنٹ، مذہبی اور غیر مذہبی طبقات، ان کا تعارف کرایا جاتا ہے، ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، تاریخ بتلائی جاتی، کون سر تھا، کون سر بہادر تھا، کون خان بہادر تھا، کون کس نے کتنی کتنی غداری کی تھی۔ وہ تمہارے آج لیڈر ہیں، تمہارے آج حکمران ہیں، تمہارے وہ بکاؤ گدی نشین جو انسانیت پر ظلم اور انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کا جرم جن کے ماتھے پر لگا ہوا ہے، وہ تمہارے حکمران ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ دنیا کی ذلت تو ہے ہی،
خطرہ یہ ہے کہ آخرت میں عذاب کے مستحق نہ ہو۔ اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، جو اللہ نے سچے دین اور ان دین کو قائم کرنے والی مخلص قیادت، حریت پسند ولی اللہ جماعت، شیخ الہند کو ماننے والی، مولانا سندھی کو ماننے والی، اس جماعت کا صحیح سچا تعارف، عظمت، شعور، طاقت اور قوت ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو درست تناظر میں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔